الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام سیدہ خاتون جنت السلام. یہ کون سا سلام ہے؟ یہ عقیدتوں کا سلام. سیدہ طیبہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کو سلام. السلام سیدہ خاتون جنت السلام. السلام سیدہ خاتون جنت السلام. در حقیقت واقف راز رسالت السلام. السلام سیدہ خاتون جنت السلام. سب بولیے السلام سیدہ خاتون جنت السلام. دل کے ادب، دل کے احترام سے جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے نا، ویسے سلام کریں. السلام سیدہ خاتون جنت السلام. در حقیقت واقف راز رسالت السلام. زوجائے شیر خدا، زوجائے شیر خدا، باب العلوم مصطفیٰ، گوہر تاج شرف نور ولایت السلام. السلام سیدہ خاتون جنت السلام. السلام سیدہ خاتون جنت. اور السلام والسلام ام الحسن ام الحسین. السلام والسلام یعنی کیا مطلب؟ کہ اے حسن و حسین کی امی جان، آپ پہ سلام ہو اور پھر سلام ہو. السلام والسلام ام الحسن ام الحسین، فخر دین مصطفیٰ فخر شہادت السلام. فخر دین مصطفیٰ فخر شہادت السلام. السلام سیدہ خاتون جنت السلام. در حقیقت واقف راز رسالت السلام. اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ خیر النساء، سیدہ خاتون جنت فاطمہ خیر النساء، مرحبا اے نیر برج ولایت السلام. السلام سیدہ خاتون جنت السلام. در حقیقت واقف راز رسالت السلام. اور السلام نور پاک مصطفیٰ خیر البشر. السلام نور پاک مصطفیٰ خیر البشر، بنت ختم المرسلی ختم نبوت السلام. السلام سیدہ خاتون جنت السلام. در حقیقت واقف راز رسالت السلام. آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 3 رمضان المبارک کی نورانیتیں، رحمتیں، برکتیں ہمیں زبانی یاد ہو چکی ہیں کہ اس دن میں ہم خاتون جنت، خاتون قیامت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں دامن طلب بچھا کر بیٹھتے ہیں. آپ کی بارگاہ سے رحمتوں اور برکتوں کی بھیک طلب کرتے ہیں.
اپنے معمول کے مطابق آج قرآن پاک کے ترجمے سے قبل قرآن کریم کے متعلق گفتگو کی بجائے ہم اس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے مختصر انداز میں، کہ جن کی بارگاہ سے بھی ہمیں قرآن کے عشق کی سوغاتی ملے گی۔ ہم تھوڑی سی جھلک دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس گھرانے میں قرآن اترا اس گھرانے کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک نہ جانے حضرت حوا کی کتنی بیٹیاں پیدا ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ بہت عظیم خواتین بھی دنیا میں آئیں جن کو تاریخ بھلا نہیں پائی، مگر ایک ذات ایسی بھی دنیا میں وجود پذیر ہوئی جن کی شان بیان کرتے ہوئے سوچنا پڑے کہ کیا بیان کروں اور کہاں سے بیان کروں، کہاں سے شروع کروں اور کیسے لب کھولوں۔ کیا نسبت ہے مجھے اس ذکر مقدس سے کہ میں ادنا وہ اعلیٰ، میں ذرہ وہ آفتاب، میں خادمہ وہ مخدومہ، میں کنکر وہ گوہر، میں کنیز وہ سیدہ۔ کون سیدہ؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ فاطمہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، اس کا جواب ہم اپنے اندر سے تلاش کریں تو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ فاطمہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں؟ اس نسل اور خاندان کا چشم و چراغ سیدہ فاطمہ، جن کی عصمت، حفاظت اور طہارت خود قرآن بیان کرتا ہو۔ وہ فاطمہ، اگلا جملہ دل کی گہرائی سے سماعت کیجیے، وہ فاطمہ جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایسی بیٹی جس کے لیے، جس کے تعارف کے لیے، جس کی شان کے لیے وہ حوالہ ہے کہ نہ کسی ولی کی بیٹی کو نصیب ہوا اور نہ کسی نبی کی بیٹی کو نصیب ہوا۔ ہم اگر ترتیب سے جاننے کی کوشش کریں تو عورت کا سب سے پہلا حوالہ بیٹی کا ہی ہوتا ہے۔ عورت کی سب سے پہلی پہچان بیٹی کے نام سے ہوتی ہے۔ وہ جب دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بیٹی ہی ہوتی ہے، اور پھر وہ بیٹی اپنے باپ کے نام و نسب سے پہچانی جاتی ہے۔ جملوں کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ جب میں بیٹی کا نام لے رہی ہوں تو آپ سوچیں کہ آپ سب کسی کی بیٹیاں ہیں۔ کسی کو شرمندگی ہوگی کہ میں کس باپ کے گھر میں پیدا ہو گئی، اور کسی کو فخر ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا باپ عطا کیا ہے۔ تو جس بیٹی کا میں ذکر کر رہی ہوں، ذرا سوچئے اس کے پاس حوالہ کس باپ کا ہے، وہ کس ہستی کے لیے بابا جان کا لفظ استعمال کرتی ہے، وہ کس کو اپنا باپ کہتی ہے۔
جس کا نام لے کر بڑی بڑی شانوں والے نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ مولا بس مجھے بھی اس نبی کا غلام بنا دے، مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ یہ اس نبی کی بیٹی ہیں جس کا نام فاطمہ ہے۔ اور جب وہ اس باپ کی بیٹی بنی تو بیٹی ہونے کا حق اس طرح ادا کیا کہ کائنات کے والی کو اس بیٹی کی خدمات کی قبولیت کے بعد، اس بیٹی کی خدمات کے اعتراف کے بعد اس کو یہ لقب دینا پڑا کہ فاطمہ ام ابیہا، کہ فاطمہ ایسی بیٹی ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ غور کریں گے تو اس جملے کی سمجھ آئے گی۔ فاطمہ ایسی بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ کبھی بیٹی بھی باپ کی ماں ہوئی ہے تو فاطمہ باپ کی ماں کیسے ہیں؟ آپ چھوٹی سی عمر میں اتنی سمجھدار، اتنی ہمدرد، اتنی غمگسار، اتنی ذمہ دار تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر سے بچپن سے ہی ماں کا سایہ اٹھ چکا تھا، آپ کی غمگسار زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب آپ اپنے بابا جان کی خدمت، آپ کی حفاظت اور آپ کی صحت کا خیال اس قدر رکھتی ہیں اور اتنی ہمدردی، اتنی سمجھداری، اتنے مدبرانہ طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری ماں ہے، کہ یہ ماؤں کی طرح غمگسار، ماؤں کی طرح سمجھدار، ماؤں کی طرح ہر چیز کا خیال رکھنے والی ہے۔ کائنات میں کوئی بیٹی آج تک آپ کو نہ نظر آئے گی نہ قیامت تک ہوگی کہ جس کو یہ لقب مل سکتا ہو جو سیدہ فاطمہ کو ملا۔ پھر اس کے بعد بیٹی جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اس کا دوسرا حوالہ پہچان کا ہوتا ہے اس کا کسی کی بہن ہونا۔ پھر وہ بیٹی کسی کی بہن بنتی ہے، وہ بیٹی بہنوں کی بھی بہن ہوتی ہے اور بھائیوں کی بھی بہن ہوتی ہے۔ ان حوالوں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان حوالوں سے وہ عورت اپنا کردار پیش کرتی ہے اور ہر کردار میں وہ دیکھی جاتی ہے کہ جب وہ بیٹی تھی تو کیسی تھی، اب بہن بنی ہے تو کیسی ہے۔ تو جب بہن بنی تو اس بھائی کی بہن بنی جو بچپن میں ہی اللہ کی طرف رخصت ہو گیا، اور بہنوں کی بہن بنی تو بہنیں ساری آپ سے بڑی تھی، ساری بہنوں سے چھوٹے ہونے کے باوجود وہ عزت، وہ شرف، وہ مقام اللہ پاک نے عطا کیا کہ آج ساری کائنات میں کوئی بچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو یا اسلام میں پلنے والا ہو، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو فاطمہ الزہرا کا نام نہیں آتا۔ اور بہن ہونے کا جو حق ادا کیا، اس حوالے میں جو اپنی شان پیدا کی کہ بڑی بہنوں کی اولادیں جو ان کی وفاتوں کے بعد رہ گئی، ان کو ان کی جگہ پہ ماں بن کے ان کو پالا، ان کا خیال رکھا، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی اور دنیا کی بہترین بہن بن کر بہن کا حق ادا کیا۔ اور تیسرا مرتبہ جو عورت کا ہوتا ہے یا عورت کے پاس جو تیسرا حوالہ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ بہن کے بعد آگے بیوی کا۔ تو بیوی کس کی بنی؟ تاجدار حل عطا کی، علی المرتضیٰ کی، شیر خدا کی۔ ایسی بیوی بنی کہ دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود
جب اپنے شوہر کے گھر آتی ہیں تو کبھی زندگی میں کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، کبھی ان کی غریبی کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر اس طرح اپنے شوہر کی ہمت بندھائی کہ ہر جگہ پہ ان کو ان کی برتری کا احساس دیا، باوجود اس کے کہ وہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، خواتین جنت کی سردار ہیں، اس کے باوجود ہر اس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا آپ کو سیدہ فاطمہ کی یاد آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ ایک ایسا پھول ہے کہ ظاہری طور پر مرجھا جانے کے بعد، یعنی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس پھول کی خوشبو سے ہی آج تک میرا گھر معطر ہے، اور کبھی کسی لمحے بھی ان کی یاد میرے دل سے نہیں نکلتی۔ یہ ایسی بیوی ہیں، اور جس شوہر کے گھر میں ہیں اس گھر کو جنت کیسے بنا رکھا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو دیکھا گیا آپ چکی پیستی اور چکی پیسنے کے دوران قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، اور اگر کہیں کوئی مشکل پیش آتی تو بلا جھجک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی۔ آپ کو قرآن کریم سے اتنا پیار، اتنا شغف اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آگے مکمل جملہ سنیے، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی کتاب کے کسی نقطے سے بھی بے خبر نہیں رکھا۔ آپ جب قرآن کریم پڑھنے لگتی، یہ جملے اس لیے آپ کو انتہائی توجہ سے اور شوق سے سننا ضروری ہے کہ آپ بھی قرآن سے عشق کا سفر شروع کیے ہوئے ہیں، قرآن سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سنیے، جن لوگوں نے قرآن سے محبت کی تو کس طرح کی، اور جب محبت والہانہ کی تو رب کریم نے اسرار و رموز کے سارے خزانے کھول کے رکھ دیے۔ جو لوگ قرآن سے عشق کرتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت ایسے نہیں ہوتی کہ وہ کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انداز میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، اور وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ رب کی طرف سے جبریل نازل کر رہے ہیں، اور وہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ عشق والوں کی کیفیت ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اور جب اس کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کریم اس کوشش کے ذریعے سے قرآن کے راز اور رازوں سے پردے اٹھانا شروع کر دیتا ہے، کہ جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ایسے ایسے نقطے، ایسے ایسے اسرار اس کے سامنے کھلتے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اس بات کی اللہ نے مجھے کس انداز سے سمجھ عطا کر دی، اور کون کون سے پردے اٹھا دیے، وہ علوم عطا کر دیے جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ آپ جب قرآن کریم پڑھنے لگتی تو آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو جاتے، اور اس کیفیت کو پیدا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اس انتظار میں نہیں رہیں کہ آپ کو خود سے ایسی کیفیت مل جائے، نہیں، آپ کو اس کیفیت کے لیے کوشش کرنا ہے، اور کوشش کرنا آپ کو آتا ہے۔ جب آپ کا دل کرے نا رونے کو
تو خواہ مخواہ آپ رونا شروع کر دیتی ہیں، اور اس رونے سے بہت ساری جھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو سچا بھی کر لیتی ہیں۔ آپ سے زیادہ رونے میں کون ماہر ہو سکتا ہے؟ جہاں نہیں رونا ہوتا عورت تو وہاں بھی بے شمار رونا شروع کر دیتی ہے، جہاں وہ جھوٹی ہوتی ہے وہاں بھی رو لیتی ہے، خود رو لیتی ہے۔ تو کیا سچائی کی جگہ پہ رونا مشکل ہوگا؟ اور پھر ہمارے لیے تو رب کریم نے اتنی آسانیاں رکھی، اتنی رخصتیں عطا فرمائی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھو، اس کے ذکر کی محفل میں بیٹھو، اس کے پاک کلام کو پڑھنے لگو، تو رو کر گریہ زاری کے ساتھ اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو سامنے رکھ کر اور اس قرآن کی عظمتوں کو محسوس کر کے اس قرآن کی تلاوت کرو، رب کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا کہ حضرت اگر کسی کو رونا نہ آئے تو کہا اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو، وہ تمہاری کوشش کاؤنٹ ہوگی رب کی بارگاہ میں کہ تم کوشش کر رہے ہو نا۔ تو تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو کسی فوتگی والے گھر میں جا کے دیکھ لیں، سارا زور لگا کے عورتیں روتی ہیں، انہیں رونا نہیں آ رہا ہوتا، تو تھوڑا سا زور قرآن پڑھتے لگا لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں تو دکھاوا اور ریا ہوگی اور جھوٹ ہوگا، مگر قرآن آگے رکھ کر جب آپ کوشش کریں گے، کبھی اپنا گناہ یاد کر کے، کبھی اپنی زیادتیاں یاد کر کے، کبھی اپنی بد نصیبی کو یاد کر کے آپ کسی نہ کسی طریقے سے رونے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی تو وہ کوشش بھی آپ کا رونا ہی شمار کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کرنے سے بھی آپ کے دل پر کوئی اثر نہ ہو، آپ کو رونا تب بھی نہ آئے، قرآن سے محبت کی کیفیت تب بھی پیدا نہ ہو، تو پھر انسان کیا کرے؟ پھر اپنے مقدر پہ روئے، پھر اپنے اعمال پہ روئے، پھر اپنے دل کی سختی پہ روئے کہ میں نے اپنے لیے کیا بیج لیا ہے آخرت کے لیے کہ میرا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گیا کہ رب کا قرآن دیکھ کر، رب کا قرآن آنکھوں کے سامنے رکھ کر، اس کی جنت اور دوزخ کا ذکر پڑھ کر، اس کے نبیوں کے تذکرے پڑھ کے، اس کی رحمتوں کی باتیں پڑھ کر بھی مجھے رونا نہیں آ رہا، تو پھر اپنے مقدر پہ روئے۔ آپ دیکھیے کہ علماء کرام نے ہمارے لیے کتنی وضاحتیں، کتنی آسانیاں پیش کر دی کہ ہمارے لیے اب عمل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اس کے بعد تو ہمارے پاس سمجھنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا۔ عزیزات محتشم، ہم خوش نصیب ترین لوگ ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی گلی گلی میں، مسجد مسجد میں، محلے محلے میں اللہ رب العزت نے علماء کی جماعتیں پیدا کر رکھی ہیں جو گھر گھر میں اور گھروں کے باہر، مسجد مسجد میں، مدرسے مدرسہ میں بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا اور پڑھانا سکھا رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب امت کون سی ہو سکتی ہے؟ ایسا کچھ پہلی تو کسی امت میں نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہی تھی؟ آپ نے کیا سنا کہ قرآن جب پڑھیں تو کوشش کریں ہمارے اندر آخرت کا غم پیدا ہو، اور اپنی نسبت قرآن کے سامنے رکھ کر ہم موازنہ کریں کہ یا اللہ ہم کیا، تیری شان کیا، تیرا کلام کیا اور اس کا مرتبہ کیا، تو نے اتنا کرم کیا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اپنا قرآن عطا کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ جب یہ کیفیتیں بندہ لاتا ہے نا اپنے سامنے، تو پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنی اوقات یاد آتی جاتی ہے، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو ہی جاتے ہیں۔ جب اعتراف ہو جاتا ہے کہ نہ میری کوئی اوقات، نہ میری کوئی حیثیت، نہ میرے کوئی اعمال، تو مولا تو نے اپنے محبوب سے میری نسبت کو جوڑ کر میرے اوپر کرم کی بارشیں برسا دی۔
اور میرے ہاتھوں میں اپنا کلام تھما دیا، میں تو قطعاً اس قابل نہ تھا۔ تو عزیزات محترم، آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتی تو کیا ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ قرآن پڑھتے ہی، پکڑتے ہی، پڑھنا شروع کرتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو جاتے، گویا اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ایک دل میں جمع ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں جب وہ عرصے تک نظر نہ آئے تو ہم چھپ چھپ کے روتے ہیں کہ نہیں اس کی محبت میں؟ تو اللہ سے محبت کرنے والے بھی اسی طرح جب اس کو سجدے کرتے ہیں تو اس کے دیدار کی تڑپ میں سجدوں میں روتے ہیں، جب وہ قیام کرتے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کے پکارتے ہیں اور اس کا دل بندے کا تڑپتا ہے اللہ کے دیدار کے لیے، تو وہ اس کی بارگاہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل روتا ہے۔ جب دل روتا ہے تو پھر آنکھیں بھی ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اور جس وقت قرآن کریم میں دوزخ کا، جہنم کا ذکر آتا ہے تو کوئی محبت والا آنسو بہائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ ایسی بیوی تھی کہ حضرت علی کے گھر کو آپ نے قرآن کی تلاوتوں سے منور کر رکھا تھا۔ آپ تو پہلے ہی مصطفیٰ کریم کی چہیتی لاڈلی صاحبزادی، کائنات بھر کی عورتوں سے افضل ترین خاتون، اور اوپر سے عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت اور بندگی کے اعلیٰ مقام پہ فائز۔ آپ سوچئے کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسی بیوی عطا کی اور انہوں نے کیسی بیوی بن کر دکھایا۔ پھر چوتھا حوالہ عورت کے پاس کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا۔ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا۔ اور یہاں پہنچ کر عورت کی معراج ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، جب عورت ماں بن جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ اب میں مکمل ہو گئی، اب میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور پھر وہ کیا کرتی ہے، پھر وہ باقی کی ساری زندگی اپنی اولاد کو سنوارنے میں، بنانے میں، کامیاب کرنے میں، اس کو پالنے میں لگا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا اپنے معاشرے میں کتنی نوجوان لڑکیاں جو بیوہ ہو جاتی ہیں مگر اپنی اولاد کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتی، شادی نہیں کرتی، اپنی خواہشات، اپنی جوانی، اپنا حسن سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، اور بول کر کیا کہتی ہیں کہ میرے لیے سب کچھ میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، جب ماں بنی تو کائنات میں ایسی ماں دکھے گی کسی کو؟ وہ ایسی ماں بنی کہ انہوں نے امام حسین کی پرورش کی، وہ ایسی ماں بنی کہ انہوں نے امام حسن کی پرورش کی، اور پھر اس دین اسلام کے لیے ان کو کس انداز میں تیار کیا کہ خون کا ایک ایک قطرہ اس دین کی عظمت پر بہہ گیا اور دنیا میں ثابت ہو گیا کہ ایک ماں دنیا میں ایسی بھی آئی کہ قیامت تک اس کا پرتو دوبارہ کسی کو نہیں مل سکے گا۔ آپ نے اپنے جتنے حوالے پیش کیے ان سب حوالوں میں آپ منفرد رہی۔ اگر بیٹی تھی تو ساری دنیا کی بیٹیاں فخر کریں، بادشاہوں کی بیٹیاں بادشاہوں پہ فخر کریں، وزیروں کی بیٹیاں وزیروں پہ فخر کریں، امیروں کی بیٹیاں امیروں پہ فخر کریں، مگر جس بیٹی کا تذکرہ آج ہم نے کیا اس بیٹی کو کیا فخر حاصل ہے کہ وہ عبداللہ کی پوتی آمینہ کے پور کی بیٹی، وہ عبداللہ کی پوتی آمینہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی، نبیوں کے سردار کی بیٹی اور ولیوں کے سردار کی بیوی اور نوجوانان جنت کے سردار کی ماں۔ کہاں سے لائیں گے کوئی ایسی مثال؟ کائنات میں نہ ہو سکی اور نہ کبھی ہو سکے گی۔ اللہ پاک نے وہ مرتبہ، وہ رتبہ عطا کیا، اور جب بیوی بنی تو شرم و حیا کا وہ زیور جو اللہ پاک نے خاص عورت کو عطا کیا،
اور عورت کی پہچان اس حیا میں رکھی۔ اللہ نے وہ دولت آپ کو کس درجے کی عطا کی کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ سورج اور چاند بھی سامنے آنے سے جھجکنے لگ جاتے کہ کبھی اگر سیدہ فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک جاتا، کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی زندگی سے کیا سبق دیا؟ ہم نے جو مختصر وقت میں سمجھنا ہوتا ہے اور ہر سال میں مختلف انداز میں مختلف پہلو سامنے رکھ کر جو آپ کی خدمت میں بات میں پیش کرنا چاہتی ہوں، وہ کیا سبق ہوتا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی مبارک، آپ کی شخصیت، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلا شبہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، میری جان ہے۔ فرمایا جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، اور فاطمہ میرے بدن کا جز ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو ہمارے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں یہ سارے سبق ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں، اور پھر آپ کے ساتھ محبت کر کے محبت کی معراج کو پہنچیں۔ یہی ایک عورت کی کامیابی، یہی ایک عورت کا حسن، اور یہی اس کے لیے جنت کا سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے کہ جنت کی سرداری تو سیدہ فاطمہ کے پاس ہے، تو ہم نے آج اگر ان کا نقش قدم اختیار نہیں کیا، آج ہم نے ان کا اسوہ حسنہ کو نہیں اختیار کیا، آج ہم نے ان کی زندگی کو پڑھ کر اسے اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی، تو کل کیا ہم امید رکھ سکیں گے کہ سیدہ فاطمہ اس شفقت اور اس محبت سے ہماری جانب نظر فرمائیں گی اور ہمیں جنت کا مستحق قرار دیں گی، یا ہمیں جنت میں اپنی غلامی میں قبول کریں گی؟ سوچئے نا، انجام سوچنے کے عادی جو لوگ ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابیوں کے سفر کرتے ہیں، اور جو لوگ انجام سے بے خبر رہتے ہیں اور اس کی فکر چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی کامیابی کے راستے کی طرف نہیں جاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اہل جنت کی تمام عورتوں میں شان والی، مقام والی 4 عورتیں ہوں گی، جن میں ایک حضرت مریم، ایک حضرت خدیجہ، ایک حضرت فاطمہ اور ایک حضرت آسیہ۔ اب ذرا ایک بات کی طرف توجہ کیجیے، ازل سے ابد تک کائنات میں جتنی عورتیں پیدا ہوئیں، جتنے نبی، نبیوں کی اولادیں، نبیوں کی بیویاں، جو بھی دنیا میں آیا، ان سب کو جمع کر کے اللہ نے 4 عورتوں کا انتخاب کیا۔ بڑے غور سے سنیے گا، 4 عورتوں کا انتخاب کیا۔ کہاں سے لے کے کہاں تک؟ آدم علیہ السلام کی پہلی بیٹی سے لے کے قیامت تک آخری بیٹی پیدا ہونے تک ان میں سے 4 عورتیں چنی گئیں۔ اب سعادت پر سعادت اور فخر پر فخر جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی امت کو عطا کیا، رسول اللہ کے گھرانے کو عطا کیا، رسول اللہ کی ذات کو عطا کیا، ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ پوری کائنات میں سے جب 4 عورتیں منتخب کی گئی تو نبی علیہ السلام کے گھر کو چھوڑ کر پوری دنیا کی ساری تاریخ میں 2 عورتیں ایک طرف اور مصطفیٰ کریم کے ایک گھر کی 2 عورتیں ایک طرف۔ وہ کون ہے؟ ایک ماں اور ایک بیٹی، ایک رسول اللہ کی زوجہ
سیدہ خدیجہ اور دوسرے حضرت فاطمہ. اب ذرا اپنے مقدر کا اندازہ کیجئے، سوچئے کہ آپ کو اللہ نے کتنے فخر عطا کیے ہیں، کتنی بڑائی عطا کی ہے، کتنی عظمتیں عطا کی ہیں، کہ جتنی سرداری پوری دنیا کے پاس ہے اتنی سرداری اللہ نے آپ کے نبی کو عطا کی. اس سے بڑی فخر والی بات کیا ہوگی، اور اس سے بڑی عظیم عورت کون ہوگی جس کے پیچھے چل کر آپ اپنے آپ پہ فخر کر سکیں گے؟ نہ کبھی کسی کو آج تک تلاش کرنے سے ملی اور نہ قیامت تک مل سکے گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اے فاطمہ اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اولاد کون ہوتی ہے اور کس کو اولاد میں شمار کیا جاتا ہے؟ اس کو جو ماں باپ کے نقش قدم پر چلے. اولاد وہ ہوتی ہے، نسبی اولاد بھی مانوی اولاد بھی وہی کہلائے گی جو بڑوں کے نقش قدم پر اور تابع داری میں چلتی ہے. تو میرا ہمیشہ کی طرح اپنی تمام نوجوان بچیوں سے سوال ہے اور ان کی ماؤں سے بھی سوال ہے کہ کتنی فرمانبرداری ہے ہمارے اندر، جس کی بنا پہ کل کو رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق اللہ ہمیں عذاب سے بچائے گا. عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو جس شخص کی ضمانت آپ کو چاہیے، آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانا پڑے گا، اور اس کے قریب ہونے کے لیے اس سے محبت کرنی پڑے گی، اور اس کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے اس کی تابع داری اور فرما برداری کرنی پڑے گی. تو ذرا ہم سب سوچیں کہ ان ساری چیزوں میں سے ہمارے پاس کون سی دولت ہے؟ کیا حضرت سیدہ فاطمہ سے ہمارے پاس محبت کی دولت ہے؟ کیا فرما برداری کی دولت ہے؟ کیا آپ کے نقش قدم پہ چلنے کا جذبہ اور عمل ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ جب آپ انصاف کے ساتھ اپنے اندر اور باہر کا جائزہ لیں گے، آپ کو ان میں سے ایک بات بھی اپنے اندر نظر نہیں آئے گی. جب نظر نہیں آئے گی تو مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان ہمارے اوپر صادق کیسے آئے گا کہ اے فاطمہ تجھے اور تیرے ماننے والوں کو اللہ دوزخ سے کے عذاب سے بچا لے گا، دوزخ کا عذاب نہیں دے گا. تو دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ کی پہچان ہونا، آپ سے محبت ہونا اور آپ کی فرما برداری ہونا، یہ تین چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر ہم اس کا مصداق کبھی نہیں ٹھہر سکیں گے. اور جب ہم نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کر لیا، کس بات سے؟ آپ کی امی کس بات سے ناراض ہوتی ہیں؟ اسی بات پہ کہ جب آپ امی کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی امی اگر ایک نیک عورت ہے، با پردہ ہے، سر پہ چادر اوڑھ کے اچھا لباس پہن کے رکھتی ہے، آپ اس کی اولاد ہونے کے باوجود بال کٹوا لیتی ہیں، سر سے دوپٹہ اتارتی ہیں، گھر سے باہر نکلنے کے لیے ننگے سر باہر نکلنے کے لیے ضد کرتی ہیں، اور بے شرع لباس پہن کے بے پردگی میں باہر جاتی ہیں، تو آپ کی ماں آپ سے ناراض ہوتی ہے. یہی بات ہے. تو جب آپ کی ماں ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ جو ماں کا نافرمان ہے اور جس کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل کرے گا. ماں کے نافرمان اور باپ کے نافرمان کے لیے رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کہ وہ دنیا کی رسوائی کے بغیر مرے گا نہیں. اس کو صرف آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، دونوں جہانوں کا عذاب ہوگا. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کو جو ناراض کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کی ناراضگی پر ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ فاطمہ کی رضا پر راضی ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا. تو بات تو بن گئی. اور جب اللہ کو راضی کیا،
نبی علیہ السلام کے گھرانے سے بغض رکھ کے، منافقت رکھ کے اور آپ کے اہل بیت سے محبت نہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ دونوں جہانوں کی خبریں دینے والے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے پاس رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے کعبے کے اتنے قریب نمازیں پڑھتا رہے، وہاں کی زندگی گزارے اور روزے رکھے، مگر اس حال میں مر جائے کہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے بغض رکھتا ہو، تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آپ یہ سوچئے کہ کیا نبی کا گھرانہ ہم سے اس حال میں راضی ہو سکتا ہے، یا وہ خاتون جو پوری کائنات کے لیے شرم و حیا کی علامت ہیں، جنہوں نے پوری کائنات کی بیٹیوں کے لیے شرم و حیا کا وہ سبق چھوڑا کہ کائنات میں ایسی کوئی دوسری خاتون آپ کو نہیں ملتی، کیا وہ ذات، وہ ہستی آپ کی بے پردگی پر، آپ کے ننگے سروں پر، آپ کی بے حیائی پر کبھی آپ سے راضی ہو سکتی ہے؟ ہمارا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف کسی شخصیت کو ڈسکس کریں، اس کا ذکر کریں اور وقت ختم ہو جائے اور دعا کر کے چلے جائیں، نہیں۔ ہمارا مقصد اور ہمارے دین کا مقصد، ہمارے نبی کی تبلیغ کا مقصد فقط یہی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کر کے اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے آپ کو ہلاؤ، اپنا جائزہ لو اور دیکھو کہ جن کا تم ذکر کر کے، جن کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو زبان کی حد تک اور جن کو اپنا قائد مانتے ہو، جن کے ساتھ تمہاری شفاعت اور تمہاری بخشش مشروط ہے، ذرا سوچو، غور کرو کہ تم کہاں ہو، وہ کہاں ہیں، تمہارا عمل کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، تمہاری تعلیمات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو جب اتنا فرق چلتا رہے گا تو پھر بخشش کا راضی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سامعات محتشم، میری یہ تبلیغ، میری یہ ترغیب اور میری یہ گزارشات آپ کے ساتھ انتہائی محبت کی وجہ سے ہیں، اور بار بار پلٹا پلٹا کر اس در پر آپ کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہم کون ہیں، ہم کس کے غلام ہیں، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا ہے اور اس نبی نے ہمیں کن لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنی بخشش کا سامان کر لیں، اور یہ دن ہمارے لیے خیر و برکت کے دن بن جائے، اور ان دنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا مقام بتاتے ہوئے خود نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں، اور جو جبریل اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں انہوں نے آ کر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے آسمانوں پر فاطمہ کی شادی علی سے کر دی ہے، اب آپ زمین پر بھی فاطمہ کی شادی علی سے کر دیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فاطمہ کی شادی کس انداز سے آسمانوں پہ کی ہے، کس انداز سے اسے سیلیبریٹ کیا ہے۔ فرمایا کہ 40,000 فرشتے سیدہ فاطمہ اور علی المرتضیٰ کے نکاح میں گواہ بن کے بیٹھے ہیں، اور ان کی گواہی میں ہم نے فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، اور ہم نے شجر طوبہ کو حکم دیا ہے کہ جس کے نیچے بیٹھ کر نکاح ہو رہا ہے وہ درخت ہلے اور ہل کر ان گواہوں کے اوپر اور اس مجلس کے اوپر موتی اور یاقوت نچھاور کرے۔ آپ پتاسے پھینکتے ہیں، ٹافیاں پھینکتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں،
اللہ نے حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح میں نچھاور کرنے کے لیے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ اپنے اوپر سے موتی لال جواہر ان کے اوپر نچھاور کرو. اور کس طرح نچھاور کرو کہ وہ جو دلکش اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہیں وہ ان موتیوں اور یاقوتوں کو تھالوں کے اندر بھرنے لگی, اکٹھے کرنے لگی, اور فرشتے ان کو لے کر بانٹنے لگے. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ بانٹنے کا سلسلہ کبھی رکے گا نہیں, چلتا رہے گا اور وہ خوشی آسمانوں پہ قائم رہے گی. اس سے بڑا ہمیں آئیڈیل کون چاہیے؟ اس سے اعلیٰ شخصیت کون سی ہم تلاش کر سکیں گے جس کے نقش قدم پہ چل کر ہمیں فخر ہوگا؟ کائنات میں کوئی شخصیت آپ کو نہیں ایسی ملے گی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی, یہ تو آپ نے پہلے بڑی دفعہ سنا نا کہ قیامت میں آواز بلند کی جائے گی کہ سب لوگ اپنی نگاہیں جھکا لو, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. یہ تو بات کئی بار بیان ہوئی. اب جو میں بات عرض کرنے لگی اسے سنیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام نبی جب آئیں گے نا اللہ کے حضور اور پل صراط سے گزریں گے تو ہر نبی اپنی اس خاص سواری پر ہوگا جو اللہ نے اس نبی کو عطا کی ہوگی. دنیا میں جو نبی اپنی اپنی سواری استعمال کرتے تھے اور معجزانہ طور پہ اللہ نے نبی کو سواری عطا کی ہوگی, حتیٰ کہ صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ جو اونٹنی معجزہ عطا کی تھی, جو پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلی تھی اور آپ کی قوم کے معجزہ مانگنے کے جواب میں اللہ نے انہیں عطا کی تھی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں صالح علیہ السلام اس اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں. باقی نبیوں کی شان بھی یہی ہوگی. مگر میں جب آؤں گا قیامت میں اللہ کے حضور تو میں اپنے براق پر سوار ہو کے آؤں گا. جس براق پر آپ معراج کی رات میں معراج کے لیے گئے, آپ نے فرمایا کہ میں اس براق پر سوار ہو کے آؤں گا. اگلا جملہ یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سارے نبی اپنی اپنی سواری پہ آئیں گے, آپ کی سواری کہاں ہوگی؟ توجہ ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں, میں اگلا جملہ بولوں. پوچھا یا رسول اللہ سارے نبی اپنی اپنی سواریوں پہ آئیں گے, آپ براق پہ کیوں نہیں, آپ براق پہ کیوں ہوں گے, اپنی سواری پہ کیوں نہیں ہوں گے؟ فرمایا اس لیے کہ جو میری سواری ہوگی میری سواری پہ فاطمہ سوار ہو کے آئے گی. وہ ہستی اللہ پاک نے ہمیں اتباع کے لیے پوری دنیا کی خواتین کو عطا کی کہ اے عورتوں, اگر تم فخر سے جینا چاہتی ہو, فخر سے مرنا چاہتی ہو اور اعلیٰ زندگی اعلیٰ موت کی خواہش کرتی ہو تو پھر سیدہ فاطمہ کا دامن پکڑ لو, پھر ان کی حیا کو اختیار کر لو, پھر ان کے پردے کی پاسداری کر لو, پھر ان کے تقوی طہارت کو اختیار کر لو. تو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے عزتیں ہی عزتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی عزت ہی عزت ہوگی. اور آپ نے جو مختلف اوقات میں کچھ ارشادات فرمائے ان اقوال کو بھی سنیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کا معیار کیا تھا اور آپ کیا چاہتی تھی. آپ کا فرمان ہے کہ عورت کا میدان جہاد اس کا گھر ہے. کیا بولے نا, مرد میدان جہاد میں جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے, یا غازی بنتا ہے یا شہید ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں جنت کے اعلیٰ مقام اس کا مقدر بنتے ہیں. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور دونوں صورتوں میں اس شخص کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام بھی دیے جاتے ہیں اور پھر اس کی خواہشات کے ناز بھی رب جنت میں اٹھاتا ہے. اس لیے سیدہ فاطمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت یہ چاہتی ہے نا کہ میدان جنگ میں جا کے لڑنے والے مرد کی طرح اس کے مقامات بھی بڑے بلند ہو جائیں تو اس کا میدان جنگ اس کا گھر ہے. وہ اپنے گھر کو سنوارے,
وہ اپنے گھر کو دین کا مرکز بنائے، وہ اپنے گھر میں پلنے والی اولاد اور اس کے ساتھ رہنے والے خاندان کی تربیت اور ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کرے کہ ان ذمہ داریوں کو جب وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق پورا کرے گی تو اس کے لیے وہ مقام و مرتبہ ہوگا جو میدان جنگ میں جانے والے غازی یا شہید کے لیے مرتبہ ہے۔ 2 لفظوں میں کتنا بڑا سبق کیا، مگر ہم اس سبق کو نہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سنیے، کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں کچھ نئی چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ کچھ علماء نے ایسی چیزیں بیان کر کے لوگوں کو منتشر کر دیا کہ عورت پر شادی کے بعد سسرال والوں کی خدمت فرض نہیں ہے، ساس کی خدمت فرض نہیں ہے، سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، مرد کے لیے بھی یہ چیزیں، یہ پابندیاں عورت کے لیے نہیں ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس بات کے بیان کرنے نے بہت ساری عورتوں کے اندر بغاوت پیدا کری اور طرح طرح کی باتیں منظر عام پہ آنے لگی۔ اسی لیے حضرت امام غزالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایک چھٹانک علم حاصل کیا ہو نا، جملہ سنیے گا، کسی نے ایک چھٹانک علم حاصل کیا ہو نا تو اس کو سنبھالنے کے لیے 1 کلو عقل کی ضرورت ہے۔ صرف علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک چھٹانک علم کو سنبھالنے کے لیے 1 کلو عقل کی ضرورت ہے۔ آپ ہر چیز ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، آپ ہر بات ہر موقع پہ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی مینٹلٹی کیا ہے، ان کی عقل سمجھ کا لیول کیا ہے، آپ کو اس لیول کے مطابق ان سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہی ہوگا جو جملہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس سے ہماری کتنی خواتین کے اندر بغاوت پیدا ہوئی۔ تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا اور آپ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جلوہ گر ہوئیں، تو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد زندہ تھی۔ وہ کیا لگی حضرت فاطمہ الزہرا کی؟ اونچی بولیں اور اونچی بولیں، ساس۔ تو جس وقت آپ تشریف لے گئی نا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہہ کر فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر بلوا لیا کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور میں ان کی خدمت ماں کی طرح کروں۔ اب اس کے بعد کون سی گنجائش رہ جاتی ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کی، جب قیامت تک کی مسلمان خواتین کو رول ماڈل جو دیا گیا وہ فاطمہ الزہرا کے نام سے دیا گیا، اور آپ نے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہو کر اپنی ساس کی اس طرح خدمت کی کہ جیسے سگی بیٹی بھی اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی۔ تو ہمارے لیے ان نیک عورتوں کی زندگیاں اور ان نیک عورتوں کے کام مشعل راہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دوسرا ارشاد ہے کہ ایک عورت بغیر کسی اشد ضرورت کے اپنا سطر کسی عورت کے سامنے بھی ننگا نہ کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں مرد بھی مرد نہیں لگتے اور ہم عورت تو عورت رہ گئی، ہم زمانے کے سامنے ننگا ہونا چاہتے ہیں۔ نہ ہمیں گھر کی 4 دیواری اچھی لگتی ہے، نہ ہمیں لباس کی قید اچھی لگتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا فرمان کیا سنا آپ نے، اس پہ غور کیجئے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے حقوق پورے کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو صلہ رحمی کی اتنی برکت ہے کہ صلہ رحمی کرنے والوں کی عمروں میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، ان کی عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اور
آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برکت سے اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ گناہگار ہی ہوں، آپ عبادت ریاضت بڑی کم ہی کرتے ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ انجام کار ماں باپ کی خدمت آپ کو بخشوانے کا سبب بن جائے۔ اور بڑے پرہیزگار، بڑے نمازی، غازی، حاجی ہوں، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہوں تو اللہ کو ایسا غضب اور ایسا غصہ آئے کہ ساری عبادتیں غارت کر دے اور کوئی بھی قبول نہ کرے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مصیبتوں میں، آزمائشوں میں جو لوگ صبر کر لیتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ انہیں اجر عظیم اس قدر عطا کرتا ہے کہ وہ اجر ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات پہ لے جاتا ہے۔ اور ایک بات آپ نے یہ فرمائی جو آپ نے خود بھی پوری زندگی کیا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کی نگاہ مردوں پر نہ پڑے اور نہ مردوں کی نگاہ اس پر پڑے۔ یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی وضاحت ضروری ہے، یعنی مطلقاً نظر کا نہ پڑنا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس پر آپ کسی صورت میں بھی پابند نہیں رہ سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ ہاسپٹل ہی جاتے ہیں، ڈاکٹر کے ہی جاتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ غیر مرد ہے نا، نظر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو پھر یہ بات تو سمجھنی بھی مشکل ہو گئی اور کرنی بھی مشکل ہو گئی۔ تو میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ جب تک ہم کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اس وقت تک ہم اس پہ نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی روح تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ اس کی مردوں پر نہ نگاہ پڑے اور نہ مردوں کی نگاہ اس پہ پڑے، اس نگاہ سے مراد ہے کہ برائی کی نیت سے جس عورت کی کوئی نگاہ کبھی کسی مرد کی طرف نہ اٹھے اور برائی کی نیت سے کسی نگاہ مرد کی نگاہ کسی عورت پر نہ پڑے، وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ اب بات کی سمجھ آئی نا کہ اگر کسی مرد کی طرف آپ کی نظر اٹھتی ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی کام ہے، تو آپ کی نگاہ پہ کنٹرول رہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ٹی وی میں بیٹھ کے دل دیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو کوئی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے وہ ٹی وی میں بات کر رہا ہے، اور یہاں ٹی وی میں بیٹھنے والی، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھنے والی عورتیں وہ جگہ جگہ پہ چرچا کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو اس سے پیار ہو گیا، مجھے تو فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے تو فلاں سے عشق ہو گیا۔ کوئی کھیل کھیلنے والے کھیل رہے ہیں تو گھر میں عورتوں میں چرچے چل رہے ہیں، کوئی ڈرامہ کرنے والے ڈرامہ کر رہے ہیں تو یہاں اس کے عشق کے چرچے دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اس چیز پہ روکنے کے لیے یہ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا نے کہ کبھی تمہاری غلط نگاہ کسی مرد کی طرف نہ اٹھے اور کسی مرد کی غلط نگاہ تمہارے اوپر نہ پڑے، وہ عورت سب سے خوش نصیب عورت ہے اور بہترین عورت ہے۔ اور آخری بات، یعنی آپ کی آخری بات نہیں، جو میں نے منتخب کی آپ کے لیے وہ آخری بات کر کے اس موضوع پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے خواتین اسلام، اپنے خاوند سے اس چیز کی کبھی فرمائش نہ کرو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے، اور اس کے بدلے میں یاد رکھو، جس عورت نے شوہر کی غریبی کے ساتھ وقت گزارا صبر کے ساتھ، اور اس کو تانے دے دے کر مرنے پہ مجبور نہیں کیا، اس کو تانے دے دے کے حرام کمانے پہ مجبور نہیں کیا، ہر عید ہر شادی پر لڑائی ڈال کے گھر کو جہنم نہیں بنایا، بلکہ جو مرد لایا اس پہ صبر و شکر کیا، اس کے ساتھ گزارا کیا، لوگوں کو دیکھ کر اپنا سٹیٹس بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو وہ حلال کما کے لایا اس کو شکر سے قبول کیا اور اس کے ساتھ گزارا کیا۔ اس عورت کے لیے اللہ نے جنت میں جتنا اعلیٰ مقام اور جتنی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ سوچ نہیں سکتے۔
تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا سبق دیا کہ اے عورت، اگر تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہے، اپنے رب کو راضی کر کے جنت کے اعلیٰ مقامات پہ فائز ہونا چاہتی ہے، تو تیرے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے خامد سے وہ چیز مانگ جو تجھے دے سکتا ہے۔ ہر عورت کو پتہ ہے نا میرے خامد کی تنخواہ کتنی ہے، اور عورت کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے خامد کے اوپر ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ جو بیٹیاں اور جو مائیں اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے گائیڈ کر کے رخصت کرتی ہیں کہ اپنا حق ہر حال میں لینا ہے جا کے، اور چپ کر کے جا کے بیٹھ نہیں رہنا، جب زیادتی ہو تو بول کے اگلے کو بتانا ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، اور کسی کی دوسری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مائیں بھی روتی رہتی ہیں، وہ بیٹیاں بھی روتی رہتی ہیں۔ اگر ہماری بیٹیوں کی تربیت اچھی ہو اور بیٹی کو یہ سمجھا کے بھیجا جائے کہ صبر سے، شکر سے، اللہ کے ساتھ رابطہ دعاؤں کا جوڑ کر زندگی گزارنی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنی نہیں، اور کوئی کرے تو صبر کر لینا ہے، تو یقین کیجئے کہ ہمارے گھر جنت بن جاتے ہیں۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے، آپ کی ذات کی نسبت سے آپ سب کی خدمت میں یہ پیغام پیش کرتی ہوں کہ خدارا ہر ساس اپنے بہو بننے کے زمانے کو یاد رکھے، وہ اپنی ساس سے زیادہ ظالم بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جوانی میں اگر اس کی ساس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو اس کو یاد رکھے، اور یاد کس انداز میں رکھے کہ جب میرے گھر میں بہو آئے گی اور میں اس کی ساس بنوں گی تو میں کبھی ایسی ظالم ساس نہیں بنوں گی۔ میں نے دکھ برداشت کیا، میں نے اپنی ساس کے ظلم سہے، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنی تکلیف دہ زندگی ہے، تو میں کبھی اپنی آنے والی بہو کو اتنی تکلیف دہ زندگی گزارنے پہ مجبور نہیں کروں گی۔ یہ سبق ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، یہ پیغام ہے آپ کی زندگی کا کہ اس کو سیکھ کر چلنا شروع کریں۔ آپ سوچیں، اگر ساس کو نہیں سوچنا تو اپنے آپ کو سوچیں کہ شادی کے سال 2 سال کے بعد جب آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو اس بیٹے کی بھی آپ نے شادی کرنی ہے جس طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کی آپ کے ساتھ شادی کر کے لائی ہے۔ اس وقت آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ جب آپ کے بیٹے کی کوئی بیوی آ جائے گی، آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اپنی ساس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، آپ کیا پسند کریں گی؟ کیا آپ پسند کریں گی کہ جس بچے کو آج ابھی آپ نے 6 ماہ کی عمر میں گود میں رکھا ہوا ہے اور اب سے لے کے جوان ہونے تک پالنا ہے، اور اس کی شادی کرنے کے بعد جب وہ اپنی بیوی کے پاس وقت گزارے گا اور اپنی توجہات یقیناً اس کی طرف کرے گا اور اس کے حقوق دینے کی کوشش کرے گا، آپ کتنا برداشت کر سکیں گی؟ بس اسی طرح سمجھے کہ آج وہی کیفیت آپ کی ماں کی ہے جو آپ کے شوہر کی ماں ہے، آج وہ کیفیت اس کی ہے۔ اور ماں کو کیا سوچنا ہے کہ اگر آپ بہو کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ کو یہ برداشت نہیں کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے، اس کی ضروریات پوری کرے، اس کے لباس، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے، اس کو وقت دے، جب آپ کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں اور برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کسی کی بیٹی پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو بیوی بنا کے کیوں لا رہے ہیں؟ آپ شادی نہ کریں پھر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا گزارا بغیر شادی کے ہو سکتا ہے تو آپ اس کو بیٹا ہی رہنے دیں، اس کو شوہر بننے ہی نہ دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا شوہر بننا ضروری ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے نفس کا تقاضا ہے کہ اس کی جوانی کے بعد اس کی شادی ضروری ہے، اگر شادی ضروری ہے تو جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کے حقوق ادا کرنے بھی تو ضروری ہے۔ تو جب مائیں اپنے اپنے وقت میں ان تمام خوبصورت پیغامات کو یاد رکھیں گی جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے چھوڑے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ فطرت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا
محبت تقسیم ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہمیں عقل کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں، ہمارا دل نہ بھی کرے مگر عقل کہتی ہے کہ یہ ضروری ہے اور ہمیں کرنا پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی تعلیمات پہ عمل کریں اور اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو اللہ کی پسندیدہ زندگیاں بنائیں۔ اور جو آپ کا پیغام اپنے دلوں میں سمو کر اٹھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں بہنوں شرافت کی فضا اچھی ہے، بے حیائی کی نہیں، شرافت کی فضا اچھی ہے، اور اوڑھ لو تم بھی یہ زہرا کی ردا اچھی ہے، اوڑھ لو تم بھی یہ زہرا کی ردا اچھی ہے، اور جو بھی زہرا کے اصولوں پہ چلے گی سن لے، جو بھی زہرا کے اصولوں پہ چلے گی سن لے، باغ فردوس کے پھولوں پہ چلے گی سن لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خوبصورت راستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے خوبصورت اور نورانی نقش قدم پہ چلنا اللہ پاک نصیب کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہم اپنے آج کے درس کے دوسرے حصے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو وہ ہے رب کا عظیم الشان کلام، مقدس کتاب، جس کی محبت کے لیے ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا کام تھا اپنے آپ کو تیری کتاب سے جوڑنا، اور ہم اس جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب تو ہمارے اس مشن میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں عملی طور پر اس کتاب کی محبت اپنے سینوں میں اتارنا نصیب فرما دے۔ آج ماشاءاللہ آپ کو پارے دے دیے گئے ہیں، تو آپ اپنے پارے کھول کر بیٹھیں۔ ابھی جن لوگوں کے لیے جگہ پیچھے نہ ہو، میں نے طریقہ انتظامیہ کو بتا دیا تھا، اس طریقے کو فالو کریں، اور جن بچیوں کو عذر ہو کہ وہ قرآن پاک پکڑ نہیں سکتی، آپ کے لیے 2 آسان طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ کل سے اپنے پاس کوئی صاف رومال وغیرہ یا کوئی اور فائل کور یا کوئی کاپی وہ اپنے پاس رکھیں، اور اس کے اندر پارے کو رکھ کر پھر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ 2 خواتین اکٹھی بیٹھ جائیں، جن میں سے ایک قرآن پاک کو پکڑ سکتی ہیں اور دوسری نہیں پکڑ سکتی، ٹھیک ہے؟ اور جس نے قرآن پاک کھولا ہو آپ اس کی طرف متوجہ ہو کے قرآن پاک کی ساتھ زیارت بھی کریں، اور الفاظ اور جملے جو بولے جائیں ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ آپ کو ایٹ اے ٹائم 2 3 چیزوں کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جو پہلا پارہ ہے یہ ہمارا انشاءاللہ آج تیسرا دن ہے، تو اگلے 3 دن میں یہ مکمل ہو جائے گا، اور اگلے 3 دن کے بعد پھر ہمیں دوسرا پارہ لینے کی ضرورت ہوگی۔ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدارس میں، مساجد میں قرآن شریف لے کے دیں تاکہ لوگ پڑھیں اور رمضان میں ہمیں ثواب ملے، کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، اور وہ ویسے ہی اپنی مرضی سے جا کے پارے اٹھا کے قرآن شریف اٹھا کے رکھ آتے ہیں، وہ سال ہر سال تک وہاں پڑھے رہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کر دیا۔ توجہ میری طرف فرمائیے۔ اب میں جو آپ کو لائن پیش کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پاس سے ہدیہ دے کر اپنے پارے لے سکتے ہیں وہ تو لیں، آپ کے پاس یہ بہت بڑی دولت ہے، اور جو لوگ نہیں لے سکتے، جو لوگ رمضان المبارک میں سپارے یا قرآن شریف لوگوں کو پڑھنے کے لیے لے کے دینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے عظیم الشان موقع ہے یہ کہ آپ اپنی ان بہنوں کو وہ پارے، ایک پارہ جیسے آتا ہے اپنی گنجائش کے مطابق وہ لے کے ان لوگوں کو پیش کر دیں جو خود نہیں لے سکتے مگر آپ کی کلاس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو پارہ پڑھیں گے
اس میں قرآن کی عربی بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تو جو لوگ ہمیشہ آگے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو تب تک اس ایک پارے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس وقت آپ کے پاس یہ بھی ایک نیکی کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، آپ اپنے لیے دوسروں کے لیے لے سکتے ہیں، لے کے دینا چاہتے ہیں آپ کسی ساتھی کو لے دیں، ایک لے دیں، دو لے دیں، پورے قرآن پاک کے 30 پارے ہوتے ہیں، جیسے آپ ایک سیٹ قرآن شریف کا لے کے رکھتے ہیں آپ اس طریقے سے لے کے رکھ لیں۔ نیکی کے ہمارے پاس بہت سے موقع ہیں الحمدللہ، جس کو جس کی توفیق ملے وہ ضرور کر لیں۔ چلیے ہم اپنے سبق کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آپ پوری توجہ سے چلنے پھرنے کو بند کر دیجئے۔ ہم نے آج رکوع سے آگے پڑھنا شروع کرنا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی 5 رکوع ہمارے کل مکمل ہوئے تھے، آج 6 رکوع سے شروع ہوگا یا بنی اسرائیل سے، وہاں سے آپ اپنا سبق کھول لیجئے اور میں تلاوت شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، صدق الله العظيم۔ یا بنی اسرائیل، کل والا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا، بولیے بولیے، شاباش، بولیے کیا ترجمہ ہے، ایک ساتھ بولیے، اے بنی اسرائیل۔
مانا کیا ہے اس کا؟ کس کی اولاد ہیں یہ؟ حضرت، آپ تھوڑے آج دور بیٹھے ہیں نا تو میرے تک آوازیں کم پہنچ رہی ہیں، اونچی بولیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور آج موجودہ دور میں یہ کون ہے؟ یہودی۔ یہ کون ہے؟ جی، یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہیں آپ نے۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میرا وہ احسان یا میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت یا بڑائی دی، علی العالمین، سارے زمانے پر۔ اس کے بارے میں کل بھی میں نے شروع میں پچھلے رکوع میں بھی یہ آیت تھی نا، اب دوبارہ وہی الفاظ ہیں۔ ان کی جو فضیلت تھی اور ان پر جو احسان اللہ نے کیے تھے ان کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں جو ان پر عطا کی وہ کیا تھی؟ سارے زمانے پہ فضیلت دی، ان کے لیے چلتے دریا میں خشک راستہ بنایا، ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی، ان کو توریت جیسی کتاب عطا فرمائی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ چلے جانے کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ نے ان کو وہ بھی معاف کر دیا۔ پھر ایک گروہ ان کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گیا تھا، کیوں گیا تھا؟ یہ لوگ انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے۔ تو اے موسیٰ، تم کون سے اللہ کی بات کرتے ہو؟ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جتنے قبیلے تھے ان سارے قبیلوں میں ڈیوائیڈ کر کے 70 بندے منتخب ہوئے اور ان کو لے کے موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اور وہاں جا کے انہوں نے پھر جب جلدی کرنے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس تجلی سے موت دے دی، مر گئے۔ اور کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں تو ان لوگوں کو سارے قبیلوں کا نائب بنا کر، ترجمان بنا کے لایا ہوں تاکہ یہ واپس جا کے سب کو بتا سکیں، تو یہ سارے مر گئے، اب میں جب جاؤں گا تو وہاں کتنے فسادات پیدا ہوں گے اور وہ سارے قبیلے کیا کہیں گے، تو یا اللہ تو ان کو واپس زندگی عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے 70 کے 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ یاد کروا رہا ہے کہ ذرا بنی اسرائیل سوچو، میں نے تم پہ کتنے کتنے بڑے احسان کیے ہیں۔ یہ ہمارا قرآن ہے، دیکھیے کہ قرآن کے اندر کتنی کھلی باتیں اور کتنی کھلی دعوتیں دی جا رہی ہیں بندے کو سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے۔ تو اور کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو سائبان بنا دیا۔ ایک لمبے وقت تک یہ لوگ جس جنگل میں رہتے تھے اس جنگل میں جیسے ہی دھوپ نکلتی اللہ بادلوں کو اوپر سائبان کی طرح کر دیتا، شام ہوتی تو بادلوں کو ہٹا دیتا۔ پھر اسی جنگل میں اتنا لمبا عرصہ تقریباً 40 سال تک من و سلوہ آسمان سے بنا بنایا ریڈی میڈ کھانا ان کے لیے جنت سے اترتا رہا۔ دنیا میں کوئی قوم، کوئی امت اور ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک پتھر جو آپ کے پاس ہوتا تھا اور ایک عصا، ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک پتھر سے اور اس ایک ڈنڈے سے وہ معجزہ ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اس ایک پتھر سے 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ اس پتھر سے اللہ نے جاری کر دیا۔ پھر یہ کہتے تھے کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کے تنگ آ گئے، تو ہمیں زمین کی کھیتیاں چاہیے، سبزیاں چاہیے، دالیں چاہیے، پیاز چاہیے، تھوم چاہیے، ککڑی چاہیے، ٹھیک ہے، مسور چاہیے۔ اللہ پاک نے ان کی وہ بھی دعائیں قبول کی
اور کھیتوں سے اللہ نے ان کے لیے یہ اناج بھی اگائے۔ اللہ یہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ذرا سوچو کہ میں نے تم نے کتنے کتنے مقامات عطا کیے، تو واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی، جس دن نہ بدلہ ہو سکے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس شیئا، کسی جان کا کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ مانی جائے گی یا قبول کی جائے گی اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ لیا جائے گا ان سے، عدل، کوئی فدیہ یا کوئی بدلہ، کہ کسی چیز کو لے کر اس کے بدلے میں جان چھوڑ دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ کون سا دن ہے؟ سمجھیے نا، ساتھ ساتھ جواب بھی دیجیے۔ بندے کے کوئی انشراح صدر تب حاصل ہوتی ہے جب یا وہ سوال کا جواب دیتا ہے یا خود علم کے دوران سوال کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فہم زیادہ ہوتا ہے، سینے کے اندر اللہ وسعت پیدا کرتا ہے، دماغ کے بند دریچے کھلتے ہیں اور علم آسانی سے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اس کی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہو کے سمجھداری سے بیٹھیں۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ کہ آج اگر تم نے اپنے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس دن کا انتظام نہیں کیا اور اس کے لیے تیاری نہیں کی، تو اس دن کیا ہونے والا ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ آج دنیا میں تم اپنے سفارشی لے آتے ہو، کسی کو بدلہ دے کے، رشوت دے کے، پیسہ دے کے قیدوں سے بندے نکلوا لیتے ہو۔ آج سوچ لو قیامت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بس جو کچھ تم نے یہاں کرنا ہے اس کا پورے کا پورا بدلہ تمہیں وہاں دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات بخشی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم، وہ کرتے تھے تمہیں سوء العذاب، برا عذاب، یا دیتے تھے تمہیں بری سزائیں۔ کیا برا عذاب اور کیا بری سزا تھی؟ یذبحون، وہ ذبح کرتے، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ویستحیون، اور زندہ رکھتے، نساءکم، تمہاری بیٹیاں۔ یہ بات آپ نے سن رکھی ہے کہ فرعون بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، سن رکھی ہے کہ نہیں؟ جس کو پتہ ہے پہلے وہ ہاتھ کھڑے کرے ذرا، میں اس کے مطابق بتاؤں۔ پھر فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کا خلاصہ یہ خواب کا جو تعبیر بنتی تھی، جس کے معبروں نے بتائی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو تہس نہس کر دے گا، اور وہ سارے زمانے پہ غالب آ جائے گا، نہ تیری بادشاہی رہے گی نہ تیری خدائی رہے گی۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ وہ بنی اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، میں کس طرح اس خواب کی تعبیر سے بچ سکوں۔ مختلف لوگوں نے مشورے دیے، آخر کار اس پہ اتفاق ہوا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کروا دیا جائے، وہ بڑے ہی نہ ہوں کہ میرا خطرہ ختم ہوتا جائے، کوئی بڑا ہی نہیں ہوگا اور میری بادشاہت کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے اس نے 90,000 عورتوں کے حمل گرائے، پھر اتنے ہی یکم و بیش اس نے لڑکے قتل کروائے، پھر کچھ تھوڑی عقل رکھنے والے بندے بیٹھے سر جوڑ کے، انہوں نے کہا کہ اے فرعون، اگر سارے لڑکے قتل ہوتے رہے تو یہ سارے بنی اسرائیل جو ہیں یہی تو ہمارے کام کاج کرتے ہیں، جیسے کمی ہوتے ہیں، تو اگر ان کے ہاں کوئی لڑکا ہی نہیں ہوگا تو ہمارے کام کون سنبھالے گا، ہماری نوکریاں کون کرے گا، اور پھر یہ جو عورتیں جمع ہوتی جائیں گی ان عورتوں کا کیا بنے گا۔ اب دیکھیے ذرا اگلا عقل کا فیصلہ دیکھیے، اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ 1 سال کے بچے قتل کر دیا کرو اور 1 سال کے بچے زندہ رہنے دیا کرو۔ بے عقلی کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ یعنی اب تمہیں کیا پتا ہے
کہ وہ بچہ جو تمہاری سلطنت کو آ کے تباہ و برباد کر دے گا وہ کس سال میں پیدا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا کہ 1 سال کے بچے قتل کروا دو اور 1 سال کے بچے زندہ چھوڑو. پھر یہ کیا جانے لگا. مگر اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو اللہ ہے. اس نے اس سال میں بھی ایک نبی پیدا کیا جس میں لوگ قتل ہو رہے تھے, اس سال میں بھی ایک نبی پیدا کیا جس میں لوگ قتل نہیں ہو رہے تھے. اور جس نے آ کر اس کی سلطنت کو تہس نہس کرنا تھا وہ بچہ کس سال میں پیدا ہوا؟ جس میں وہ لوگوں کو قتل کروا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ وہ یاد دلا رہا ہے کہ اے یہودیوں ذرا یاد کرو میں نے تمہارے اوپر کتنا کرم کیا, تمہیں اس عذاب سے, اس فرعون سے نجات دلائی, اور وہ بچہ وہ اپنا نبی کلیم اللہ موسیٰ کو پیدا کیا. تو موسیٰ کو پیدا کب کیا؟ ساری عورتوں کے حمل 3-4 ماہ کے بعد ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ نے وہ انتظام کیا موسیٰ کا کہ 9 مہینے گزر گئے, کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حمل ہی نظر نہیں آتا تھا, اور بچہ پیدا ہو گیا, کسی کو خبر تک نہیں ہوئی. آپ نے گھر کے تندور کے اندر ان کو پیدا ہونے کے بعد, کیونکہ فرعون کی پولیس گھروں کے اندر آ کے تلاشیاں لیتی تھی, چیک کی جاتی تھی عورتیں کہ کوئی عورت چھپ کر تو گھر میں حمل کا زمانہ نہیں گزار رہی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حمل بھی چلتا رہا, پیدائش بھی ہو گئی. آپ نے بچے کو اٹھا کے تندور میں رکھا, دل گھبرا گیا, پریشان ہو گئی. اللہ نے الہام کیا, وہ آگے چل کے اگلی انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا, لیکن ابھی تھوڑا سمجھانے کے لیے عرض کر رہی ہوں کہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے تمہیں نجات بھی دی اور وہ جو تم پہ ظلم کرتے تھے ان سے چھٹکارا بھی دیا. وفی ذالکم بلاء, اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی. من ربکم عظیم, تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. تو پھر اور بھی یاد کرو, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا. یہ جو ابھی پیچھے میں نے ذکر کر دیا یہ اس کی آیت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا, اور اسی دریا میں ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون, فرعون والوں کو. اتنی بڑی قدرت کی بات تھی. دیکھتے دیکھتے جو ہی اللہ کے حکم سے اس طرح پانی چل رہا ہے, میری طرف دیکھیے, اس طرح پانی چل رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا ڈنڈا ایسے پانی کے اوپر مارے. آپ نے اپنا ڈنڈا پانی پہ مارا, پانی کے درمیان یکدم کھلا راستہ بنا. ادھر کا پانی یوں کھڑا ہو گیا, ادھر کا پانی یوں کھڑا ہو گیا. کبھی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو گیا. اب پانی تو کھڑا ہو گیا, تو نیچے تو دریا میں دلدل کیچڑ, اور کافی نیچے تک وہ اتنی گیلی زمین ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ وہاں قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. مگر یہ کیا ہوا, ادھر پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی, تو ادھر جب گھوڑوں نے قدم اندر رکھے تو اندر سے مٹی اڑنی شروع ہو گئی. جس طرح خشک راستوں پہ گھوڑے بھاگے تو مٹی اڑتی ہے, اس طرح دریا کے اندر سے مٹی اڑ رہی ہے. اور اللہ نے کتنی شان سے نجات عطا کی, اور کہا کہ اسی جگہ پہ جہاں تمہیں بچایا, اب رکھنا آل فرعون, اسی جگہ پہ فرعون والوں کو غرق کر دیا. یہ راستہ ہے نا آپ کے سامنے, یہ دیکھیں, یہاں سے فوج داخل ہوئی اور یہاں سے چل کر وہ درمیان تک پہنچی, پیچھے سے مخبری ہو گئی, تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کے پیچھے بھاگا. جب دیکھا کہ یہ کیا منظر ہے, اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, پیچھے اپنی فوج ڈال دی. ادھر آگے والی فوج اگلے کنارے پہ چڑھ کے باہر نکل گئی, اور فرعون کی فوج دریا کے درمیان میں پہنچ گئی. اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا کے باہر نکالا اور حکم دیا, دونوں طرف سے پانی مل گیا, پورے کا پورا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ وانتم تنظرون, اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا, یعنی تمہارے بڑے جو تھے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. پھر فرمایا کہ اس بات کو بھی یاد کرو, وعدنا موسیٰ 40,
جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، 40 لیلہ، ثم اتخذتم، وہ 40 راتوں کے لیے تو ریت لینے چلے گئے کوہ طور پہ، تم نے پیچھے کیا کرتوت کیے؟ ثم اتخذتم، پھر تم نے پیچھے بنا لیا العجلہ، بچڑا۔ بچڑا کیا ہوتا ہے؟ جس کو پنجابی میں بچہ کہتے ہیں، گائے کا بچہ۔ من بعد ہی، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف فرما دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی تم نے اتنا ظلم کیا، ہم نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، پھر وہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتابہ، کتاب، والفرقانہ، اور حق اور باطل میں تمیز کر دینا، یہ عطا کیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آؤ۔ یہ ساری باتیں کن سے قرآن فرما رہا ہے؟ ان یہودیوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور اب وہ حضور کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اب قرآن کو ماننے سے انکار کرتے تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ یہ ساری پچھلی باتیں ان کو یاد کرا رہا ہے کہ ذرا سوچو کہ میں نے تمہارے ساتھ، تمہارے بڑوں کے ساتھ کون کون سے احسانات کیے، کیا کیا کچھ کیا، اور سارا کچھ جاننے کے باوجود آج پھر تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ تم میرے محبوب کا انکار کر رہے ہو، تو میرے کتاب، میرے کلام کا، میرے قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا، کس پہ؟ نبی پہ نہیں، کتاب پہ نہیں، انفسکم، اپنے اوپر۔ جب کوئی بندہ برا کام کرتا ہے نا، یاد رکھو کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بِاتِّخَاذِکُم، کس طرح ظلم کیا، یعنی کس چیز کو اللہ نے ان کا ظلم فرمایا کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بچڑا بنا کر، فَتُوبُوا، اب تم کیا کرو؟ ہم نے تب فرمایا کہ اب تم توبہ کرو، اِلیٰ بارئکم، اپنے پروردگار کی طرف۔ اور تمہاری توبہ کا طریقہ، یہ ذرا غور سے جملہ سنیے گا کہ پہلی امتوں کی توبہ کیسے تھی، اور اے امت مصطفیٰ تیری توبہ کیسے ہے۔ فرمایا توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، اور طریقہ کیا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آج توبہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے شرمندہ ہو جا، نادم ہو جا، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لے، لوگوں سے چھپ کر کسی کونے میں آ جا، اور آ کر ایک اتنا سا آنسو شرمساری سے بہا دے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، تو تیری توبہ اس شان سے قبول کروں گا کہ اس قبولیت کا نور پورے آسمانوں میں پھیلا دوں گا۔ اور وہاں توبہ کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے راستے پہ قائم رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ کیا بنایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا ہے وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیں جو سیدھی راہ پہ قائم رہے ہیں، اور سیدھی راہ پہ قائم رہنے والے ان کو سرے عام قتل کرتے جائیں، قتل کرتے جائیں، وہ سارے قتل ہو جائیں۔ بس یہی ایک طریقہ ہے تمہاری توبہ قبول ہونے کا۔ ہم شیران محترم ذرا سوچئے تو صحیح ایک لمحے کے لیے، اگر کسی گناہ پہ ایسی توبہ ہمیں کرنی پڑتی ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو بندہ توبہ کے لیے تیار ہوتا؟ اتنے رازدارانہ طریقے پہ کرم کرتے ہوئے رب کریم آفر پہ آفر کرتا جاتا ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے۔ تو اگر ایسی توبہ ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ باہر کیف
اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اب تم بچنا چاہتے ہو تو ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر طریقہ ہے. کہاں؟ عند باریکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے پروردگار کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اس نے تم پر توبہ ڈالی، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. انہ ہوا، کہ بے شک وہی التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بڑا مہربان ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ذرا وہ بھی یاد کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے. کیا مطلب؟ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم تجھ پر ایمان لائیں. دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہوا. کب تک؟ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم ان آنکھوں سے اس اللہ کو دیکھ نہ لیں جس کا آپ ذکر کرتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر وہ لوگ منتخب ہوئے، سارے قبیلوں میں سے جمع کر کے 70 لوگ ساتھ لیے موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ لے کے انہیں کوہ طور پہ گئے کہ یا اللہ یہ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. اور وہاں پہنچ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھ کر جلدی کی کہ ہم جلدی آگے کوہ طور پہ جائیں اور وہاں جا کے اللہ کو دیکھیں. نبی کی گستاخی کرنے اور نبی کے قدم آگے نبی سے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے غضب فرمایا اور سب کو موت دے دی. تو گویا سبق کیا تھا کہ یہ لوگ جب واپس جائیں تو جا کے قوم کو بتا سکیں کہ لوگوں اگر اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہو، اللہ کی پہچان، اس کی معرفت چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، تو نبی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہونے والا. نبی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اس لیے کہ نبی وہ رب کا نمائندہ ہے جسے خود رب نے مقرر کیا ہے. تو تم اسے چھوڑ کر کراس کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہیں مارنے کے بعد یا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، ایسا کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر اور وظللنا، ہم نے اور کیا کیا؟ وظللنا، اور ہم نے سائبان کیا، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادل کو، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من و سلوى. کیوں اتارا؟ کلو، کہ تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ یا ستھری چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم تمہیں دیں، یا ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ستھری اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، ناشکریاں کی، ہمارے حکم کے خلاف کیا، تو اس سے ہمارا کیا گیا؟ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا، مگر وہ کرتے رہے، انفسہم، اپنے اوپر، یظلمون، ظلم. پھر مضمون جاری ہے، پھر اور نعمت یاد دلائی. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے فرمایا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ یا جاؤ، ہذہ القریہ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، بے روک ٹوک، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں منع کرنے والا نہیں ہوگا، تمہیں فلی اختیارات ہوں گے. وادخلوا الباب، مگر کرنا کیا ہے کہ اس بستی کے دروازے میں اس انداز میں داخل ہو، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ شکر ادا کرو، اور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ. وقولوا حطۃ، اور سجدہ کر کے یہ کہو، حطۃ کا مطلب ہے کہ ہماری خطائیں معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں. میری بارگاہ میں سجدے میں عرض کرو کہ مولا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو نغفر لکم خطایاکم،
ہمارا وعدہ کہ ہم تم سے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ کیا تھا؟ وہ ملک شام تھا، وہ جہاں پہ قوم عمالقہ بڑی جابر، ظالم، سرکش، نافرمان قوم وہاں آباد تھی، اور انہوں نے انہی کے علاقے میں قبضہ کر رکھا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم گندم مانگتے ہو، اگر تم مسور مانگتے ہو، اگر تم پیاز مانگتے ہو، اگر تم سبزیاں مانگتے ہو، تو پھر یہ کرو کہ اس جنگل سے نکلو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاؤ اور اس بستی میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ، جا کے اس قوم کے ساتھ مقابلہ کرو، میں تمہیں فتح عطا کروں گا اور اس ظالم و جابر قوم کو وہاں سے نکال دوں گا، اور تم اپنی اس بستی میں جا کے کھیتی باڑی کرو، محنت کرو اور جو چاہو زمین سے اگا لو۔ اب چونکہ یہ سرکش اور نافرمان قوم تھی، اللہ کی بات پہلے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ اگر ماننے کے لیے تیار ہوئے تو پھر سرکشی کا عالم یہ تھا کہ بجائے سجدے میں جا کے حطتن حطتن کہتے، جس کا مطلب تھا کہ مولا ہمارے گناہ بخشے جائیں بخشے جائیں، وہ سجدے میں جا کے کہنے لگے حنطتن حنطتن۔ حنطتن کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گندم، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں گندم ملے، ہمیں گندم ملے۔ آپ دیکھیے کہ جو بندہ اللہ کے احکام کا اس کھلے انداز میں مذاق اڑائے گا، پھر اس کے اوپر کیا نازل ہوگا؟ عذاب بھی نازل ہوگا نا، اور رحمت کی تو کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم نے تمہیں کہا کہ ہم معافی مانگنے والوں کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور اپنی بارگاہ سے نیک کار لوگوں کو اور بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ مگر فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے اللہ کی قولاً بات کو بدل دیا۔ یہی جو میں نے عرض کیا کہ حطتن کو حنطتن بولنا شروع کر دیا، مطلب بدل گیا، مقصد بدل گیا اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا۔ تو غیر الذی، علاوہ اس بات کے قیل لہم، جو